محترم سامعین گرامی، آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے اختتام پر اس عید کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے جو لوگ پہلے آباد تھے ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ دنوں میں جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا اس کی پس منظر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نسل در نسل آباء و اجداد سے یہ دو خوشی کے دن ہمارے ہیں، عید کے دن ہیں، تہوار ہیں جو ہم مناتے ہیں، اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اس طرح کے جتنے بھی تہوار ہیں، جتنے بھی عادات اطوار ہیں وہ ختم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کی جگہ پر دو بہترین خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کی طرح فسق و فجور کے دن نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی کے دن نہیں ہیں، عیش و عشرت کے دن نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا قیمتی مہینہ عطا فرمایا، اس کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، راتوں کو تراویح اور قیام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اس مہینے کے اندر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اس مہینے کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اتنا عظیم مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عید کا دن دیا ہے، خوشی کا دن دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عید کے لیے جب گھر سے عیدگاہ تشریف لاتے تو تکبیریں پڑھتے ہوئے آتے، اور کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کھجوریں وغیرہ وہ تناول فرما کر آتے، اور آتے جاتے راستہ بدلتے آپ۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو بھی یہی آپ کی تعلیم ہے، آپ کا سبق ہے۔ اچھا لباس پہنا جائے، خوشبو لگائی جائے، مسواک کی جائے، غسل کیا جائے، وقت پر پہنچا جائے، اللہ کی بڑائی کے کلمات زبان پر جاری ہوں، آتے ہوئے راستہ اور ہو، جاتے ہوئے راستہ اور ہو، اور خاص طور پر عید الفطر کے موقع پر عید پر آنے سے پہلے آدمی کچھ نہ کچھ کھجوریں وغیرہ کھا کر آئے۔ اور اسی طرح اس موقع پر فطرانے کا بھی حکم ہے، وہ بھی عید سے پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہماری اوپر جناب فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کے خوشی کے اظہار کے لیے دن عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا دن ہے، ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کو صاف کرنے کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے کا دن ہے، رشتہ داروں کو ملنے کا دن ہے، رشتوں کو ملانے کا دن ہے، اور آپس کی کدورتیں نفرتیں یہ ختم کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، اس سے بات چیت بند رکھے، اس سے سلام دعا ختم کر دے۔ 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ بشری تقاضے کے مطابق بعض اوقات کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے، کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو آدمی کو رنج پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر اس کا دوسرے کو ملنے کو دل نہیں کرتا۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ 3 دن تک تم ناراضگی رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام لینے میں پہل کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو 2 بھائی
دو رشتہ دار، دو دوست، دو پارٹنر آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے سلام لینا پسند نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ مسلمان ہیں، مجھے مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک کتاب پر ایمان ہے، ایک دین پر چلنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ایمان والوں کو بھائی قرار دیا ہے، تو یہ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ فرمایا ان کا معاملہ فی الحال مؤخر کر دیا جائے، ان کے لیے فی الحال کوئی معافی نہیں ہے جب تک یہ اپنے دلوں کو صاف نہ کر لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کر لیں، اپنے بھائی کے ساتھ صلح نہ کر لیں۔ تو اس لیے خاص طور پر یہ عید کا دن جو ہے یہ دلوں کی طہارت کا، دلوں کی صفائی کا، آپس کی صلح کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عید کے تقاضے، عید کے آداب، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عید کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو یہ بھی یاد رکھیں اور غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، جتنا ہو سکے دوسروں کے کام آئیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کے کام آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام سنواریں گے، ہم کسی کی مدد کریں گے تو مشکل کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہم کسی کا تعاون کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہمارا تعاون کریں گے۔ تو اس لیے اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں یہ نظر رکھیں، دیکھیں کہ کون ہمارے تعاون کا ضرورت مند ہے، محتاج ہے، کس لحاظ سے ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، یہ ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو پوری دنیا کے اندر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے بھی جہاں تک ہو سکے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ خاص طور پر کشمیر کے، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی عطا فرمائے، وہ بھی عید کی خوشیاں دیکھیں، وہ اپنی مرضی سے رمضان کے روزے رکھیں، ان کی بھی نمازوں میں، عبادت گاہوں میں سکون ہو، اور ان کو عبادت کے دوران، اپنے ان امور کے سر انجام دینے کے دوران کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امن عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، دنیا کے اندر غلبہ اور فتح عطا فرمائے، اور اس دین اسلام کو جو رحمت کا دین ہے، امن کا دین ہے، ساری دنیا پر غالب فرمائے۔ دنیا اس دین کو سمجھ نہیں سکی، اس کو پہچان نہیں سکی، اس دین کو، اس قرآن کو، اس نبی کو وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے، حالانکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ قرآن سب جہانوں کے لیے رحمت ہے، یہ دین سب جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کو صحیح معنی میں سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور تعصب کی اینک اتار کر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہر سمجھدار آدمی اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ اسلام ہی، یہ دین ہی انسانیت کی خیر خواہی کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔